نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 52ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ایک بزرگ صاحب رمضان المبارک میں اپنے مریدین اور معتقدین کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اس سال فلاں رات شب قدر ہے، اس لیے تمام احباب اجتماعی ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کریں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے کشف اور کبھی خواب کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر کس تاریخ کو پڑ رہی ہے۔ وہ بزرگ تقریباً 32 سال سے اسی طرح اعلانات کرتے آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کی کسی رات کو متعین طور پر شب قدر کے لیے لوگوں میں اعلان کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کا اعلان کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت کی بنیاد پر شب قدر کی تعیین کو امت سے پوشیدہ فرما دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا کسی تعیین کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا پیشگی طور پر کسی رات کو شب قدر کے طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کشف یا بعض علامات کے ذریعے آدمی اندازہ لگا لے کہ شب قدر فلاں رات میں واقع ہوئی ہے، لیکن اس کا پیشگی اعلان کرنا اور لوگوں کو اسی بنیاد پر جمع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اندازہ بھی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو دوسروں سے پوشیدہ رکھے اور ظاہر نہ کرے، کیونکہ اس اندازے کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس میں بہت سے مفاسد بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہی رات کو متعین کر دیا جائے تو جو لوگ دیگر راتوں میں عبادات کا اہتمام کرتے ہوں گے شب قدر کی تلاش میں، وہ دیگر راتوں کی عبادات کو چھوڑ کر صرف ایک ہی رات میں عبادت کر کے مطمئن ہو جائیں گے، حالانکہ بہت ممکن ہے کہ جس رات کو ہم نے متعین کیا ہے شب قدر کسی اور رات میں واقع ہوئی ہو۔ اس لیے مذکورہ بزرگ صاحب کا محض کشف کی بنیاد پر شب قدر کی تعیین اور اس کو باقاعدہ مشتہر کرنے کا جو عمل ہے یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ اولاً تو ان کے دعوے پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور بالفرض اگر ان کے حق میں یہ بات صحیح بھی ہو تو انہیں دوسروں کو اس کا پابند نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بزرگ نے کشف کی بنیاد پر 23 رمضان کو شب قدر کہا۔ اب اگر یہی سلسلہ چل پڑے اور کوئی دوسرا بزرگ
اپنے کشف یا مراقبے کی بنیاد پر 25ویں شب کو شب قدر کہنے لگے، تو یہ اگر سلسلہ آگے بڑھے گا تو شب قدر ایک مذاق بن کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے ایسی باتوں کا بالخصوص عوام میں اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور جن کے ساتھ بھی اگر کوئی کشف یا کرامت کا معاملہ ہو تو اس کو پھیلانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ انفرادی چیزیں ہیں، وہ ذاتی حد تک ہی محدود رہیں تو ہی بہتر ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ مثلا گھوڑا کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا، اور کتا کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ تو کیا اس طرح کی کوئی روایت یا حدیث موجود ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہتی ہے، مگر وہ تسبیح اور حمد کس انداز میں اور کیسے ہوتی ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیحات کو اور ان کے حمد و ثنا کے طریقے کو جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ اس لیے اتنی بات پر تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر مخلوق کرتی ہے، مگر کیسے کرتی ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ خود قرآن میں فرما دیا گیا کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کس درجے کی سنت ہے؟ کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ملازمت کے لیے اگر داڑھی منڈانے کی شرط لگا دی جائے تو داڑھی کٹانا کیسا ہے؟ اور کیا داڑھی کٹانے کا گناہ مسلسل ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلام میں مردوں کے لیے داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے درجے کے برابر ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سبھی انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ دین فطرت کے تقاضوں میں شامل ہے۔ اور ایک موقع پر کسریٰ کا قاصد آپ کی خدمت میں آیا تھا جس نے داڑھی منڈا رکھی تھی، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ان تمام صحیح روایات کی بنیاد پر حضرات فقہائے کرام نے داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ لکھا ہے شامی کے اندر جو فقہ کی اہم ترین کتاب ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے کی کسی عالم نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہی شریعت کا حکم ہے، کہ ملازمت کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، کسی مسلمان کے لیے داڑھی کا منڈانا اور داڑھی کا کتروانا، جبکہ وہ
ایک مشت سے کم ہو، یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور اسلامی حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرے اور اپنی صورت اور سیرت کو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح بنانے کی کوشش کرے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آدمی داڑھی منڈائے گا تو یہ کیفیت اور یہ حالت چونکہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے اس کا گناہ بھی جب تک کہ وہ اپنے کو درست نہ کر لے وہ گناہ بھی جاری رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو داڑھی رکھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پیر میں ناپاکی لگی ہو اور وہ شخص پاپوش پر اپنے پیر رکھ کر گزرے یا پاپوش پر اپنے پیر رگڑے، پھر کوئی دوسرا شخص اپنا پیر اسی پاپوش پر صاف کرے، تو پاکی سے متعلق ان دونوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ جو آدمی ناپاکی کو رگڑ رہا ہے پاپوش سے، تو محض رگڑنے سے اس کا پیر پاک نہیں ہو سکتا، اسے اپنے پیر کو دھونا پڑے گا۔ یہ تو ہوا پہلا شخص جس نے ناپاکی کو پاپوش پر رگڑا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا شخص آ رہا ہے اور اس نے اپنا گیلا پیر اس پاپوش پر رکھا ہے، تو اس میں ذرا تفصیل ہے۔ اگر اس نے رکھ کر کے فوراً ہٹا لیا اور اس کی وجہ سے اس ناپاکی کا اثر اس کے پیر پر ظاہر نہیں ہوا، نہ تو بدبو آئی نہ اور کوئی چیز اس کے پیر پر لگی، تو اس کا پیر ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا اثر اس کے پیر پر ظاہر ہو گیا ناپاکی کا، تو ایسی صورت میں وہ پیر ناپاک سمجھا جائے گا اور اسے دھونا لازم ہوگا۔ کسی جگہ رگڑنے سے وہ پیر پاک نہیں ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ سنتے ہوئے کیا دو زانو بیٹھنا ضروری ہے؟ ایک مفتی صاحب اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ خطبہ داخل نماز ہے، اس لیے ہیئت نماز ضروری ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ خطبہ سنتے وقت تشہد کی حالت میں بیٹھنے کو فقہا نے مستحب لکھا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے یا آرام کی خاطر چہار زانو ہو کر کے بیٹھ جائے یا اور کسی حیت پر بیٹھ جائے تو اس سے نماز پر یا خطبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور بعض مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے خطبے میں لوگ ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ زانو پر رکھ کر بیٹھتے ہیں اور اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ فقہا نے بھی اس کی کوئی صراحت نہیں کی ہے کہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھیں یا کھول کر کے بیٹھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ خطبہ ایک مستقل عمل ہے اور نماز ایک مستقل عمل ہے، اس لیے خطبے میں جیسے سہولت ہو آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ باقی بہتر افضل یہ ہے کہ جیسے قعدے میں بیٹھا جاتا ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس طرح بیٹھنا بہتر ہے تاکہ مجمع میں یکسانیت رہے۔
ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جماعت فوت ہو جانے پر انفرادی نماز گھر پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ اگر آپ مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ نماز چھوٹ گئی تو وہیں آپ انفراداً پڑھ لیں، اور اگر آپ مسجد نہیں پہنچے ہیں، وقت سے اندازہ ہو گیا کہ نماز نہیں ملے گی، تو مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں امام صاحب دونوں سجدوں کے درمیان صرف اتنا بیٹھتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو جائے اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور مقتدی حضرات اکثر ان کے ساتھ جلسے میں شریک نہیں ہو پاتے، تو امام صاحب کا اتنا مختصر جلسہ کرنا کیسا ہے، اور مقتدیوں کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ سب ارکان اس طرح ادا کریں کہ سبھی نمازی بسہولت ان کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تاہم اگر وہ دونوں سجدوں کے درمیان اس قدر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، تو فی نفسی ہی جلسہ ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں نے ان کے بعد جو جلسہ کیا ہے ان کا جلسہ بھی درست ہو جائے گا، اس لیے کہ مقتدی حضرات کا امام کے بعد بھی رکن ادا کر لینا شرعاً صحیح قرار دیا جاتا ہے، تو فی نفسی ہی مقتدیوں کی نماز بھی درست مانی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ چچا کی بیوی چچا کے بھتیجے کے لیے محرم ہے یا غیر محرم، یعنی چچی؟ تو شرعاً یہ نامحرم ہے۔ چچا کے انتقال کے بعد یا چچا کے طلاق دے کر عدت گزرنے کے بعد اگر یہ بھتیجا اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح درست ہو جائے گا، کوئی وجہ حرمت ان کے درمیان نہیں پائی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب چھٹی پر ہوں اور مؤذن صاحب نکاح پڑھا دیں تو نکاح خوانی کی اجرت کا مستحق کون ہوگا، امام صاحب یا مؤذن؟ جواب یہ ہے کہ جس نے نکاح پڑھایا ہے وہی اس کی اجرت کا مستحق ہوگا، امام پڑھائے تو وہ مستحق ہے، مؤذن پڑھائے تو وہ مستحق ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تک تو اپنی غلطی نہیں مانے گی تو میرے نکاح سے خارج ہے، اور جب غلطی مان لے گی تو میرا تیرا رشتہ برقرار ہے۔ پھر اس کی بیوی نے اگلے دن اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، تو سوال یہ ہے کہ اس کی بیوی رہے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب بیوی نے غلطی مان لی تو نکاح بدستور برقرار ہے۔ یہ شوہر نے گویا کہ حرمت کی تعلیق کی تھی، یعنی ایک مدت متعین کی تھی اور ایک شرط پر حرمت کو معلق کیا تھا، جب وہ شرط باقی نہیں رہی تو اب وہ نکاح سے خارج بھی نہیں سمجھی جائے گی اور بدستور نکاح برقرار رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہنڈی کا کاروبار کرنا کیسا ہے، اور اس کے ذریعے سے پیسہ منگانا یا بھیجنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ ہنڈی بھی دراصل منی آرڈر ہی کی طرح کا ایک عمل ہے، اس لیے شرعاً تو اس کے اندر گنجائش ہے، لیکن اگر سرکاری اعتبار سے خلاف قانون ہو تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اور ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے بعد میں کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ گاڑی کے انجن یا ڈمپر پر اسی طرح دائیں بائیں یا پیچھے کی جانب
اسلامی کلمات مثلا اللہ حافظ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ لکھوانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر یہ کلمات لکھوانے درست نہیں ہیں جن کی وجہ سے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو۔ ڈمپر پر لکھوانا درست نہیں ہے، کیونکہ گاڑی چلتی ہے تو گندگی اور دھول وغیرہ اس کے اوپر آ کے لگتی ہے، کبھی نجاست بھی لگ جاتی ہے۔ البتہ اندرونی حصے میں احتیاط کے ساتھ کوئی چیز لکھ دی جائے جس سے بے حرمتی نہ ہو تو اس کی گنجائش دی جائے گی، لیکن باہر ایسی جگہ جہاں سے بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ کلمات لکھے نہیں جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بجلی ورکر رہتے ہیں اور وہ ہمیں مفت میں بجلی دیتے ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں بجلی کا کنیکشن بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کی طرف سے چھوٹ ہے، تو کیا اس طرح بغیر میٹر کے اس بجلی ورکر سے کیبل ڈال کر بجلی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس طرح سے بغیر میٹر کے بجلی استعمال کرنا سراسر بجلی کی چوری ہے، جو کسی مسلمان بلکہ کسی بھی شہری کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور جو بجلی محکمے کا ورکر ہے وہ بجلی کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک ملازم ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مفت میں کسی کو بجلی سپلائی کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے مختلف بینکوں کے اندر الگ الگ اکاؤنٹ ہیں اور ہر اکاؤنٹ میں سود کی رقم آتی ہے، تو تمام اکاؤنٹ کی سودی رقم حساب لگا کر کسی ایک اکاؤنٹ سے نکالنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر اکاؤنٹ کی جمع شدہ رقم میں سودی رقم شامل ہے، اور یہ سودی رقم اس اکاؤنٹ سے اسی وقت الگ ہوگی جبکہ سود ہی کی نیت سے اسے الگ نکالا جائے، لہذا ایک اکاؤنٹ سے رقم نکالنے سے بقیہ اکاؤنٹ کا سود الگ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہر اکاؤنٹ میں سے حساب لگا کر سودی رقم نکالی جائے اور اسے اس کے مصرف میں خرچ کیا جائے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ سے ساری سود کی رقم نکالی جائے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ زید کی عمر کے ساتھ ناچاقی چل رہی ہے اور عمر نے زید سے بالکل بات بند کر رکھی ہے، حتیٰ کہ عمر حج کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا، اس وقت زید کے گھر ملنے بھی گیا لیکن اس نے ذرہ برابر بھی توجہ نہ دی۔ زید عمر کو سلام کرتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتا، تو زید کیا سلام کرنے کو موقوف کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے زید گنہگار تو نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ زید کو چاہیے کہ وہ سلام کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رکھے اور عمر کے لیے خیر کی دعا کرتا رہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے کہ جب دونوں کی ملاقات ہو تو وہ اس سے اعراض کرے، یہ اس سے اعراض کرے، اور فرمایا ان میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ملاپ کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے اور کسی طرح کی بھی ناچاقی کو زیادہ مدت تک جاری نہ رکھے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ یتیم کو کس وقت تک یتیم کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، جس بچے کا والد بچپن میں انتقال کر گیا ہو اس کو حقیقی طور پر یتیم اس وقت تک کہہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔
بلوغ کے بعد اس پر حقیقی معنی میں یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا، البتہ مجازاً اطلاق ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، یعنی بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا حکم باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ورثہ میں ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی ہے، تو اس شخص کے کپڑوں کو صدقہ کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نابالغ کی طرف سے صدقہ کرنا درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے چونکہ وارثین میں نابالغ بچہ موجود ہے، لہذا کپڑوں کو صدقہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی مناسب قیمت لگا کر فروخت کر دیا جائے، اور جو اس کی قیمت آئے وہ وارثین کو حسب حصص شرعیہ تقسیم کر دی جائے۔ اور اگر صرف ایک بیٹا اور بیوی ہے جیسا کہ سوال میں ذکر ہے، تو 8واں حصہ تو بیوی کو مل جائے گا اور 7 حصے لڑکے کو ملیں گے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میت کی ذاتی استعمال کی چیزیں مثلا موبائل، گھڑی، کپڑے، اسی طرح گھریلو استعمال جیسے برتن، بستر وغیرہ، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی معتدل قیمت لگا لی جائے اور پھر وہ قیمت وارثین کے درمیان حسب حصص شرعیہ تقسیم کر دی جائے، اور اگر سب ورثہ بالغ ہوں، کوئی نابالغ نہ ہو، تو آپسی رضامندی سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید نے اپنی والدہ کو سونے کا زیور پیش کیا، والدہ نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ زیور تم ہی لے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے بعد یہ زیور میرے بچوں کا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ والدہ نے اپنے بیٹے سے جو زیور لیا ہے یہ ہبہ اور ہدیہ ہے یا عاریت ہے، اور پھر ان کی وفات کے بعد یہ وصیت رہے گا یا اس میں وراثت جاری ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ زیور پیش کرنے والا جو شخص ہے زید، اس کی نیت کیا تھی پیش کرتے وقت؟ اگر اس نے والدہ کو مالک بنانے کی نیت سے یہ زیور دیا ہے تو یہ موہوبہ زیور والدہ کی ملکیت مانا جائے گا، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کے بچوں کے لیے جو یہ کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد انہیں ملے گا، تو یہ وصیت کے درجے میں ہوگا اور وصیت کے تمام قاعدے اس پر جاری ہوں گے۔ اور اگر یہ زیور اس شخص نے عاریت کے طور پر دیا ہے کہ جب تک آپ باحیات ہیں اسے استعمال کر لیں، پھر میں لے لوں گا یا میرے بچے لے لیں گے، تو ایسی صورت میں عاریت کا حکم جاری ہوگا، اور بہرحال اس پر وراثت کا حکم علی الاطلاق جاری نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔